کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک اور نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 22 دسمبر 2024 کو سنڈے کے دن. یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارے بہت ہی پیارے طاہر بھائی، جن کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے اور یوٹیوب پر TZ اسلامک میڈیا کے نام سے ان کا ایک چینل بھی ہے جس کے لیے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی گئی ہے. یہ پوڈ کاسٹ تقریباً 5 ماہ بعد جہلم اکیڈمی میں ریکارڈ ہو رہی ہے کیونکہ ہر سنڈے پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ کی وجہ سے قرآن کلاس ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو دار ارکم کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ اب پوڈ کاسٹ کو کچھ عرصہ کے لیے روک دیا جائے تاکہ قرآن کلاسز کا سلسلہ باقاعدگی سے شروع کیا جا سکے. بہرحال اب بھی تقریباً 150+ لوگ لائن میں موجود ہیں، جن میں سے ایک طاہر بھائی بھی تھے. حالیہ دنوں انہوں نے بریلوی علماء سے پوڈ کاسٹ کی اور ایک سوال رکھا: کیا بریلویوں کے پاس علمی دلائل ختم ہو چکے ہیں جو آگ میں چھلانگ مارنے کی نوبت آ گئی؟ بس اسی مزیدار سوال کی وجہ سے ان کو بلوا لیا گیا. خیر، بہت ہی اچھی پوڈ کاسٹ اور بہت ہی علمی پوڈ کاسٹ ہے. ہم آپ کو چند جھلکیاں دکھائیں گے. مکمل پوڈ کاسٹ بہت جلد TZ اسلامک میڈیا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گی. تو آئیے آپ پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. TZI پوڈ کاسٹ میں آپ تمام احباب کا خیر مقدم. ناظرین، جس شخصیت کے پاس آج ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی کم عرصہ میں سوشل میڈیا پر اپنی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ تیار کی. نوجوان طبقہ ان کو بڑے ذوق و شوق سے سنتا ہے اور اکثریت ان کو فالو بھی کرتی ہے. میری مراد انجینئر محمد علی مرزا سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ علی کل حال. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. طاہر بھائی، آپ کو جہلم اکیڈمی میں ویلکم ہے. تو اللہ کا شکر ہے جو نبی الاسلام کی مبارک دعوت ہے قرآن و سنت کی شکل میں، جو میں نے اپنی پوری زندگی میں رن کیا، مختلف علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر، ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کی تقاریر سن کر، ان کی صحبت اختیار کر کے، اس میں سے جو بات ہمیں لگا کہ واقعی بکش ہے، اسے آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اپنی ریکارڈنگ قرآن کے تفسیر لیکچر جو ہیں وہ اپنے چینل پہ چڑھاتے تھے، لیکن کوئی مونیٹائزیشن یا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس چینل کا نام بھی ہمیں رکھنا نہیں آتا تھا. اس کا نام ہم نے ڈیجٹ میں رکھا ہوا تھا اور وہ ہمارے دوست کے گھر کا ایک سیل فون، اس کا لینڈ لائن کا نمبر تھا 720085. بعد میں پتا چلا کہ بھئی آپ نے اپنے نام پہ بنانا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اس بھائی نے بنا لیا. بعد میں اس نے کہا کہ میں تو اب جاب کرتا ہوں، چلا نہیں سکتا. پھر انہوں نے ہمیں آفیشلی اس کا پاسورڈ دیا اور وہ ہمارے پاس آیا، اور اس طریقے سے یہ معاملات چلے. پھر 2017 میں انہوں نے مجھے ریٹائرمنٹ آفر کی، لیکن غلط طریقے سے. ایک دہشت گردی کا کوئی الزام لگا دیا کہ جی آپ کے درس میں کوئی لڑکا بیٹھتا تھا تو وہ داعش میں شامل ہو گیا. میں نے کہا میرے سے کیا لینا دینا، یہاں تو تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں. یعنی ایک بہانہ بنایا. پھر میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ کیا. 1 سال تک وہ جواب نہیں دے سکے. پھر مجھے خود یعنی ریاستی اداروں کے لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ کی دعوت کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں، تو ریٹائرمنٹ آپ لے لیں. اور پھر اس وقت ظاہر ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام بڑھے گا نہیں جب تک میں فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہو کر اس کام کو نہیں لے کے چلتا. تو پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی الحمدللہ. اس سے میرا دماغ کھلا کیونکہ انہوں نے کئی جگہ پر اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کیا ہوا تھا. تو وہ ایک پہلا موقع تھا کہ مجھے سمجھ آئی کہ آپ اپنے فرقے میں رہتے ہوئے بھی کسی بڑے سے اختلاف کر سکتے ہیں. پھر میں ان کو ملنے کے لیے بھی گیا. جو بھی چیزیں میں ڈسکس کرتا تھا وہ کہتا تھا میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے. دیکھیں، علماء جب کوئی تفسیر یا شرح لکھتے ہیں وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ صرف وہ لوگ ہم سے استفادہ نہ کریں جو ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی استفادہ کر لیں جو ہم تک پہنچ نہیں سکتے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اس لیے نہیں لکھی ہے کہ یہ ان کے پرسنل نوٹس تھے, ورنہ تو اپنے ساتھ ہی دنیا سے لے جاتے. احمد بریلوی صاحب نے قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کے پرسنل نوٹس تھے, انہیں تو عربی آتی تھی, ترجمہ انہوں نے پبلک کے لیے کیا, کنز الایمان. تو علماء نے اپنی ساری جو دینی خدمات ہیں وہ ریٹن فارم کے اندر پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ نے قرآن کس سے سیکھا, میں کہتا ہوں احمد بریلوی صاحب سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بابا جانی کو تو میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ملی, وہ خود کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں, کسی مدرسے کا میں نے منہ نہیں دیکھا, امیر اہل سنت ہے. اب کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے وہ امیر اہل سنت ہے, تو اس کا مطلب علماء اس کے انڈر ہے نا. اچھا, احمد بریلوی صاحب تو عربی بھی جانتے تھے, شستہ عربی جانتے تھے, انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا, انہیں گرامر بھی آتی تھی. میرا یقین ہے کہ انہوں نے بغیر عربی سیکھے ہوئے ترجمہ نہیں کیا. اشرف تھانوی صاحب کو بھی عربی آتی تھی, انہوں نے بغیر عربی سیکھے ہوئے ترجمہ نہیں کیا. اب یہ جھگڑا ختم ہو گیا نا. احمد بریلوی صاحب نے جو ان پٹ دینی تھی, ایون آپ عربی میں پی ایچ ڈی بھی کر لینا, کوئی دنیا کا بریلوی یہ نہیں مانے گا کہ آپ احمد بریلوی سے زیادہ عربی جانتے ہیں. انہوں نے تو دین میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے. نہیں میں بات وہ باپا جانی تھے اپنے زمانے کے, ہاں ظاہر ہے انہوں نے دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے جو پوری دنیا کے مسلمان اویل کر رہے ہیں. امام بخاری کی تو پڑھی ہوئی ہے, بتائیں عبد القادر جیلانی نے اس امت کو کیا دیا ہے. کوئی ایک چیز بتائیں کہ یہ انہوں نے امت کو دیا ہے, ایک یونیک کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایکسیپٹنس ہو. دیکھیں آپ گڑی شاہو کے محلے کی ٹیم کا وکٹ کیپر, اس کو اٹھا کے آپ آسٹریلیا کے وکٹ کیپر سے تو نہ کمپیئر کریں نا بھائی. کہاں امام بخاری اور کہاں یار یہ اپنے اپنے زمانے کے باپا جانی. تو آپ جو وکالت کر رہے ہیں وہ جواب دے دیتا نا, اسے پتا تھا اس نے دفاع کیا ہوا ہے. ہاں اسے پتا تھا اس نے دفاع کیا ہے. اس نے وہاں کہیں نہیں کہا کتابیں بدل گئی ہیں, اس نے کہا خبردار میرے ابو کا نام بھی نہیں لینا, تمہارے ابے بھی مانتے ہیں کہ میرے ابو نے جو کچھ کہا وہ شتیہات تھیں, اور شتیہات ان کے ہاں ٹرم یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں. پتہ نہیں کون سی محبت ہے جس میں رسول اللہ کی شان کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا جذب کسی کو نصیب نہ ہو, اس سے تو بہتر ہے کتے کی کوئی موت مر جائے, اس کے تو نجات کے چانسز ہیں کہ وہ خود رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں. مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, میرے ابے ہی نہیں ہے, مجھے کیا انٹرسٹ ہوگا. مجھے تو انٹرسٹ ہے خلفائے راشدین میں, صحابہ اکرام میں, تابعین میں, اہل بیت میں, محدثین میں. اب مجھے کیا, مجھے یہ بتائیے اگر کوئی دیوبندی بریلویوں سے آگے پوچھے کہ بتائیں اشرف تھانوی کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے, وہ کہے گا اشرف تھانوی کہاں سے آ گیا, دین کے اوپر بات کرو, یا وہ کیا دے گا سیدھا کافر, یہی کہے گا نا. تو میں تو پیچھے ہٹا ہوں, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں اولیاء کرام جن کو یہ کہتے ہیں اولیاء کرام, اور اولیاء کرام میں ان کو مانتا ہوں, اولیاء اللہ نہیں, کیونکہ اولیاء اللہ کی گارنٹی وحی کی تائید کے ساتھ صرف وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے کہ خدا کے لیے ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں. ان بیچاروں نے بغیر پڑھے ہی چیزوں کی تعریف کر دی ہے. اب دیکھیں پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی اسلام کا جو سکینڈل ہے نعوذ باللہ, یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں داخل کیا ہے, اور وہ کشف المجوب میں لکھا ہوا تھا, اور کشف المجوب کا مقدمہ لکھ دیا پیر میر شاہ صاحب نے. وہاں پر اس کتاب کی تعریف کر دی اور اپنی تفسیر میں لکھا یہ کافروں والا واقعہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کافر کون ہے, خود ان کے حضرت علی اجمیری صاحب. ٹھیک ہے, بزرگوں سے لینا دینا نہیں ہمارا, ٹھیک ہو گیا. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے کیا یا نہیں کیا, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا. ہم یہ کہتے ہیں جو لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں نا, جن کو انہوں نے بزرگ ڈکلیئر کیا ان کی طرف یہ گان منسوب ہے, اور انہوں نے ان کے حق میں مناظرے لڑے ہیں. آپ اس بات کو کیوں اوور لک کر رہے ہیں کہ یہ مناظرے لڑتے رہے ہیں, یہ اس کو سمجھتے ہیں ان کا. اب میرے ڈر کی وجہ سے انہیں نظر آیا کہ کفر ہو گیا ہے. اچھا مجھے بتائیں کیا کوئی بریلوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس نہیں کیا تھا اسے تھانوی نے؟ یہ مانے نا پہلے, کہیں گے نہیں نہیں موجود ہے, کتاب میں موجود ہے. تسی کہو وہاں کہ انہوں نے نہیں کیا سی, تھوڑی چمڑی لا دے گی بریلوی وہاں. 22 دسمبر 2024 کو جو جنگ اخبار پرنٹ ہوا ہے, اب یہ قیامت تک دوبارہ پرنٹ نہیں ہوگا. اگر آپ کو 22 دسمبر 3024 میں بھی آج کا اخبار مل جائے تو اس کا مطلب کسی نے پرنٹ کیا ہے. اس طریقے سے تھانوی صاحب نے جو میگزین پرنٹ کیا تھا وہ 1 مہینے کے لیے تھا, سفر کے مہینے کے لیے 1326 ہجری میں. آج تک بریلوی نے اس کی فوٹو کاپیاں کرا کرا کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں کہ دیکھو ان کے میں نے کلمہ پڑھایا. تو میں تو اڑیا بے میں مگر ہو گیا. ہاں بالکل, جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے نا, میں نہیں یہ چڑھنا کیونکہ میرے نبی تھا.
ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے سارے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.